واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم حاضری دے رہے ہیں اور جس ہستی کی محفل منا رہے ہیں وہ اپنی پاک نگاہ غوثیت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات چل رہی تھی نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ جمعہ کے دوران خطاب کے دوران جملہ معترضہ یا ساریت و الجبل ارشاد فرمایا۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے حضور غوث اعظم کو بھی، کیونکہ وہ ولیوں کے سردار ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے اور میں خود سید المرسلین کا مظہر، کیونکہ الوالد سر لابی، اولاد ماں باپ کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ اعلان کرایا جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میں معبود ان کو بتا دو جو فرشتوں کو ہماری بیٹیاں بنا رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو وہ بھی معبود ہوتی، معبود کی اولاد بھی معبود ہوتی، اور سب سے پہلے میں محمد ان کی عبادت کرتا، اور وہ چونکہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ پتہ چلا کہ اولاد میں بھی وہی کمالات ہوتے ہیں جو ماں باپ پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا بھی پوری کائنات کا ملاحظہ فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ہے۔ سرکار ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے باطن کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اعلان فرمایا کہ لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم سبحان اللہ انتم بین یدیک القواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم۔ فرمایا اگر شریعت نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو۔ ہمارے آقا پورے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، جامع الکمالات ہیں اور کمالات کے قاسم ہیں، جنہوں نے میرے آقا کی تقسیم سے کمال لیے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اُنبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پوری اپنی امت کو، حواریوں کو، کہ میں بتاؤں تمہیں کہ تم گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا اور چھپاؤ گے کیا۔ تو یہ ہمارے آقا کے لنگر سے عظمتیں لینے والے ہیں، اور غوث پاک تو فرماتے ہیں اور ولی اور نبیوں کے مظہر ہیں، میں خود سید المرسلین، سبحان اللہ۔ اولاد بھی ان کی ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ اب حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ قادری بھی بندہ کہلائے اور پھر حسنین طیبین کی یا مولا کائنات کی شان و عظمت سن کر اس کو جلاب چل جائے اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور حیضے کا شکار ہو جائے تو چاہیے کہ وہ مردود اپنے آپ کو قادری نہ کہلائے، کیونکہ قادری حضور غوث پاک کے غلام ہیں اور غوث پاک کے اجداد ہیں مولا علی اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دور عجیب ہے، دعویٰ کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تمہیں حیا نہیں آتی، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ تو جناب بندہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہوتی تو میں بتا دیتا ساری دنیا کے انسانوں کو کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا اور چھپاؤ گے کیا، کیونکہ تاکلون بھی فعل مضارع ہے اور تدخرون بھی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ کھاتے کیا ہو حال ہے، کھاؤ گے کیا استقبال ہے، مستقبل ہے۔ تو جناب بندہ غوث اعظم کی نگاہوں کو کروڑوں سلام۔ آپ نے اپنے قصیدہ شریف میں فرمایا ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردنۃ علی حکم اتصال، فرمایا میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھا، جس عالم سے تعلق رکھنے والے شہر ہیں، فرمایا میں نے سارے شہروں کو دیکھا، مجھے تو سارے شہر یوں نظر آئے جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، رائی کا دانہ ہے۔ اب رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو تو ہتھیلی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی چیز ہے یا نہیں۔ میں سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے رائی کا دانہ۔ یہ اللہ کے بندوں کی طاقت، اور رائی کے دانے پر
بندہ تصرف کر سکتا ہے، اسے اٹھا سکتا ہے، اسے لوٹ پلوٹ کر سکتا ہے، اسے اچھال سکتا ہے، اسے مسل سکتا ہے، تصرف تام کر سکتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سارے شہروں پر ایسے تصرف کرتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پہ رائی کے دانے پر۔ سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ ہم گپیں تو نہیں لگاتے نا، کہانیاں تو نہیں سناتے۔ فرماتے ہیں بس شریعت نے مجھے روک رکھا ہے کسی کی پردہ دری نہ ہو جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی سب کے عیب پردے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے آقا تو عیبوں کو معاف کرانے کی فکر میں ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کرانے کی فکر میں۔ حضرات محترم، ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے غوث پاک اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، کرم کی نگاہیں ہو جاتی ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین جل شانہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس فتنے والے دور میں صحیح عقیدے کے ساتھ نوازا ہے، اولیاء کی محبت عطا کی، ہمیں داتا سرکار کی محبت سے نوازا، ہمیں غریب نواز سرکار کی محبت سے، ہمیں گولڈا کی تاجدار کی محبت سے، ہمیں مجدد الفسانی اور شیر ربانی کی محبت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اسی پاک عقیدے پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔